أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولادنا الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر دنیا سے اڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ سید الشہداء حقیقی معنوں میں ہماری حیات بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری روحیں بھی زندہ ہوتی ہیں، اور ہمارے عقائد اور ہماری فکر کو بھی ایک نئی حیات ملتی ہے۔ اللہ یہ سید الشہداء کے حوالے سے اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بڑا اہتمام فرمایا ہے، بہت اہتمام کیا، تاکہ اس عزاداری کے نتیجے میں حب حسین اور عشق حسین کی شمعیں جلا کر گمراہ انسانیت کو اہل البیت کی طرف موڑا جا سکے، دور جانے والے انسانوں کو واپس بلا کر نبی کریم کے دین کے دائرے میں داخل کیا جا سکے، علی سے دور چلے جانے والوں کو علی سے جوڑا جا سکے۔ علی سے جوڑنا خود ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ تمام انسانوں کو چاہے کہیں پر بھی ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو نبی کریم سے جوڑیں، لیکن علی کے ذریعے سے، اس لیے کہ اگر نبی کی زندگی سے علی کو نکال دیا جائے، اسلام سے امیر المؤمنین کو الگ کر دیا جائے، تو وہ اسلام نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اللہ کو بھی وہی اسلام پسند ہے جس میں نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر کے پکار رہے ہوں: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور رسول کو بھی وہی اسلام پسند ہے جس میں داخل ہونے والا علی سے عشق رکھتا ہو اور علی سے محبت رکھتا ہو۔ کربلا اس محبت علوی کا دروازہ ہے۔
اگر اس دروازے سے کوئی اہل البیت سے جڑتا ہے تو یقین جانیے اس کی نجات یقینی ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے دین کی اقدار اور ویلیوز کو زندگی عطا کیا ہے. زندگی. شاید پہلے دن میں نے اشارتاً بات کی تھی اور سوال کیا تھا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے حسین ابن علی علیہ السلام کو نکلنا پڑا. چونکہ اگر نماز ہی سب کچھ ہے، اگر روزہ ہی سب کچھ ہے، اگر حج ہی سب کچھ ہے، اگر زکوٰۃ ہی سب کچھ ہے، اگر یہی جو ظاہری عبادات ہیں یہی عبادات سب کچھ ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے دور میں ان عبادات پر کہیں پر کوئی پابندی تو نہیں تھی. جب پابندی نہیں تھی تو پھر وہ کون سی وجہ ہے جس کو بنیاد بنا کر حسین ابن علی علیہ السلام کو اتنا بڑا اور اتنا عظیم قدم اٹھانا پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے بدن سے روح کا تعلق ہے. اگر وہ روح موجود ہے تو بدن زندہ ہے، روح موجود نہیں ہے تو بدن مردہ ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں دین ہے، اگر وہ نہ ہو تو دین نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ تیسری خلافت کے دور میں دیکھ لیں تو مختلف ملک کے یعنی اسلامی ریاست کے مختلف کونوں سے، خدروں سے، علاقوں سے مرکزی حکومت کو مختلف قسم کے لیٹرز آتے ہیں، مختلف قسم کے خطوط آتے ہیں کہ آپ کا گورنر یہاں پر یہ کر رہا ہے، آپ کا گورنر یہاں پر یہ کر رہا ہے، آپ کا گورنر یہاں پر یہ کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو رکنا چاہیے. یہ جو لوگوں کی طرف سے خطوط آتے ہیں ان میں ایک خط کا میں تذکرہ کرتا ہوں. ایک خط کوفہ کے اندر ایک ایسا گورنر برسر اقتدار ہے، مرکزی حکومت کے حکم پر اور ان کی تائید سے، ان کے تقرر سے، جیسے آج کے دور میں صدر گورنرز کا انتخاب بھی کرتا ہے، تقرر بھی کرتا ہے اور ان کو رشتہ بھی. اسی طرح سے کوفہ کے گورنر کا تقرر ہوتا ہے اور کوفہ کے گورنر کے حوالے سے مولانا مودودی نے، باقی لوگوں نے، صاحب البدایہ والنہایہ نے، صاحب طبری نے، تاریخ طبری نے، اور باقی بہت سارے ایسے اہل سنت اکابر علماء، مورخین، محدثین نے نقل کیا ہے کہ کوفہ کی سرزمین میں حاکموں کی صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے. اسلامی ریاست ہو، اسلامی حکومت ہو اور اسلام کے نام پر کوئی شخص حکومت کر رہا ہو اور اس گورنر کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو. کوفہ کی مسجد کے حوالے سے یہ بات علماء نے لکھی ہے. اہل سنت علماء کی بات کر رہا ہوں، شیعہ علماء کی. اہل سنت علماء نے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ گورنر رات بھر محفل میں، محفل موسیقی اور محفل رقص و سرود اور محفل شراب و عیش و نوش کی محفل میں بیٹھا رہا، نشے میں رہا. اب چونکہ اسلامی ریاست ہے اس لیے نماز فجر پر کسی بھی شہر میں جامع مسجد میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری بھی اس حاکم کی ہے جو اس شہر میں برسر اقتدار ہے. لہذا فجر کی نماز ہو، ظہر عصر کی نماز ہو، مغرب عشاء کی نماز ہو تو وہ حاکم پڑھاتا ہے. اب فجر کی اذان ہوئی اور حاکم کو مسجد میں لے جایا گیا. حاکم صاحب نے مسجد میں نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھائی.
لیکن سلام پھیرے بغیر اٹھا اور 2 رکعت مزید پڑھا دی، ہو گئی 4 رکعت۔ 4 رکعتیں پڑھانے کے بعد پیچھے لوگوں کی طرف دیکھا، کہا نماز میں مزہ آیا یا نہیں آیا؟ پھر اس کے بعد کہا اگر چاہو تو اور نماز پڑھا دوں۔ پھر اس کے بعد اسی نشے میں گرا اور مسجد کوفہ کے محراب میں جو اس نے الٹی کی وہ شراب کی الٹی ہے۔ کہاں؟ مسجد میں۔ کہاں؟ محراب مسجد میں۔ کس کیفیت میں؟ نماز کی کیفیت میں۔ جب معاشرہ بگاڑ کے حوالے سے، تباہی کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے، نبی کریم کی تعلیمات سے دوری کے حوالے سے اس مقام تک پہنچ جائے، اس کے بعد ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ وہ اٹھے اور کہے کہ یہ اسلام نہیں ہے؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ جس کے اندر ضمیر ہو، جس کے اندر دین کا درد ہو، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تباہ ہونے کو دیکھتے ہوئے ایک طوفان موجزن ہو جائے، جو صرف اپنے ذاتی اعمال بچا کر یہ سمجھے کہ میں تو درست کر رہا ہوں، اور میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، میں تو قبلے کی طرف رخ کر رہا ہوں، میں تو حج پہ جا رہا ہوں، لیکن اس کے کسی ایسے بیہیویئر سے، کسی ایسے عمل سے اس طرح کی ناشائستہ، اس طرح کے تباہ کن، اس طرح کے برباد کرنے والے اقدامات کا رستہ روکا نہ جا سکے، تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں مسلمان تو کہلا سکتا ہے، لیکن وہ نبی کی امت کا وہ فرد کبھی نہیں بن سکتا جو نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہمیں من حیث امت اگر قبول کیا ہے، اگر قرآن کریم نے ہمیں عزت دیا ہے، اگر قرآن کریم نے ہماری حرمت کا خیال رکھا ہے، اگر قرآن کریم نے ہمیں وقار دیا ہے، سربلندی عطا کیا ہے، تو اس کی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ عجیب ہے۔ کنتم، قرآن کی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو۔ یہ صرف صدر اسلام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ میں سے ہر سیاہ پوش کے لیے ہے، ہر سفید پوش کے لیے ہے، ہر نمازی کے لیے ہے، ہر عزادار کے لیے ہے، ہر باپ کے لیے، ماں کے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، ہر معاشرے کے فرد کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کی امت کا ایک فرد سمجھتا ہے کہ اللہ مخاطب ہے نبی کی زبان سے، تم بہترین امت ہو۔ تم بہترین امت کیوں ہو؟ کس وجہ سے میں بہترین امت ہوں؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو انسانوں کے درمیان حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اٹھائے ہوئے، ناس لوگوں کو کہا جاتا ہے، مسلم مسلمان ہے، مومن مومن ہے۔ قرآن کریم میں یہ تینوں عبارتیں ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں کہا گیا اخرجت للناس، لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان تمہیں ہم نے بہترین امت بنا کر نکالا ہے اور ان کو موقع دیا ہے، بہترین امت بنا کر۔ وہ بہترین امت کیوں بنا کر موقع دیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانوں کے درمیان تمہیں نکلنے کا موقع فراہم کر کے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بازاروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی امامبارگاہوں میں، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے اجتماعات میں، اپنے سیاسی میدان میں، اپنے دینی میدان میں، اپنے تجارتی میدان میں، اپنی عبودیت اور بندگی کے میدان میں
جہاں جہاں تمہیں موقع ملتا ہے تمہاری ایک ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو دعوت۔ یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ مدرسے والے کا کام نہیں ہے، یہ صرف خطیب کا کام نہیں ہے، یہ صرف ذاکر کا کام نہیں ہے، یہ صرف کسی ٹی وی اینکر کا کام نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم میں سے جو بھی اپنے آپ کو نبی کی امت سمجھتا ہے، تم میں سے ہر 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 فرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرو۔ کیوں؟ اس لیے جب تم اس کام کو کرو گے تو اچھائیوں کو فروغ ملے گا اور برائیوں سے لوگ دور جائیں گے۔ اس کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم منکرات سے، برائیوں سے روکو۔ اگر آپ کے گھر میں بے پردگی ہوتی ہے اور آپ اس بے پردگی سے روکتے نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو امتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کوئی رشوت دیتا ہے اور آپ اس کو رشوت سے روک نہیں سکتے، کم از کم جو روکنے کا عمل ہے وہ ہے زبان سے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے تو بہترین امت کیسے ہے؟ اگر آپ کے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہے اور آپ اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو آپ بہترین امت کیسے ہیں؟ اگر کوئی بہو گھر آتی ہے اور اس بہو پر ساس ظلم کرتی ہے اور ظلم کو دیکھتے ہوئے سسر خاموش رہتا ہے تو وہ کیسے بہترین امت ہے؟ اگر کوئی بیٹا اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، والدین دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں، تو یہ امر بالمعروف نہیں ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے، تو وہ بہترین امت کیسے ہے؟ اگر آپ کے ارد گرد جھوٹ چلتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو آپ روکتے نہیں ہیں تو آپ بہترین امت کیسے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے سامنے دوسرے کی غیبت کرتا ہے اور غیبت حرام ہے اور اس حرام عمل کو انجام پاتے ہوئے آپ دیکھیں اور خاموش رہیں یا سن کر لذت اٹھائیں تو آپ بہترین امت کیسے ہیں؟ قرآن ہے یہ، قرآن۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ضابطے بیان کر دیے، طور و طریقے بیان کر دیے، اصول بیان کر دیے۔ ان اصولوں کے تحت فرمایا کہ اب تم زندگی گزارو بہترین امت بن کر۔ یہ جو کربلا تک نوبت پہنچی، نبی کریم کی بعثت سے لے کر کربلا تک نوبت کیسے پہنچی؟ اس لیے پہنچی کہ امر بالمعروف ترک ہو گیا، نہی عن المنکر ترک ہو گیا۔ جب امر بالمعروف ترک ہو جائے تو پھر آپ کے معاشرے کے بدترین شرابی کبابی لوگ اختلاط تک پہنچ گئے۔ جب امر بالمعروف ترک ہو جائے تو آپ کے برے اچھے بن جاتے ہیں، اچھے برے بن جاتے ہیں۔ جب آپ کے معاشرے کے اندر امر بالمعروف ترک ہو جائے تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر ان کی عزت کرتے ہیں، پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر اس کو نظروں میں اور خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو عزت کلاشنکوف کو، ڈنڈے کو، پروٹوکول کو اور اس کی دولت کو دینی ہے، اس کی شرافت کو نہیں۔ اسلام نے شرافت کو عزت دیا ہے، اسلام نے اس شخص کے تقوی کو عزت دیا ہے، اسلام نے اس شخص کی پاکیزگی کو عزت دیا ہے، اسلام نے اس شخص کی خدا پرستی کو عزت دیا ہے، اسلام نے اس شخص کی سچائی کو عزت دیا ہے۔ اور اگر میں کسی کی سرداری کی وجہ سے، کسی کے اقتدار کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے گارڈز کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے بنگلے کی وجہ سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کی سیٹ کی وجہ سے، کسی کے کندھے پر موجود سٹار کی وجہ سے، کسی کے عہدے اور منصب کی وجہ سے اس کو عزت دیتا ہوں تو میں خدا پرست نہیں ہوں، میں اس شخص کے اس مقام کی پرستش کر رہا ہوں۔ توحید کے بھی منافی ہے، اخلاق کے بھی منافی ہے اور انبیاء کی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ صلوات علیہ محمد وعلیہ میں مثال کے طور پر تھوڑا سا پھیلنے سے بچاتے ہوئے آتا ہوں اپنے اسی امام بارگاہ کی فضا میں۔ اگر اس منبر پر کوئی شخص آ کر
ایسی بات کرے جس کا آپ کو علم بھی ہو کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ اگر خاموش ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے آپ حسینی ہیں. حسین کے منبر سے جھوٹ سن کر خاموش رہے تو وہ کیسا حسینی ہے؟ پھر مجھ میں آپ میں اور یزیدی کارندوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی چیز کرتے ہیں. اس منبر کا تقدس چاہتا ہے کہ اس ممبر سے دین بیان ہو. اگر ممبر سے دین بیان نہ ہو تو اس ممبر کی حیثیت پھر وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. ممبر کا تقدس اس کے پیغام کی بنیاد پر ہے. ممبر کا تقدس اس کلام کی بنیاد پر ہے جو اس ممبر سے بیان ہو. امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ کو دمشق میں جامع مسجد پر پہنچایا گیا، وہی مسجد اموی جو آج بھی موجود ہے، اور جب امام زین العابدین کے کلام کے دوران آپ کے کلام کو روکا گیا تو آپ کو پتا ہے کیوں روکا گیا امام زین العابدین کے کلام کو؟ جب یزید تخت پر تھا، مولوی سے کہا ممبر پر چڑھو، اس نے ممبر پر چڑھ کر یزید کی شان بیان کرنی شروع کر دی. جب شروع کر دی تو امام زین العابدین کا پیغام یہ تھا کہ تم نے یزید کی خوشنودی کے لیے اللہ کے غضب کو خریدا ہے. تم نے یزید کی خوشنودی یعنی اقتدار. یزید صرف معاویہ کا بیٹا نہیں ہے. آپ کی توجہ چاہیے، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. ہم کیوں اس غلط فہمی میں ہیں کہ یزید 61 ہجری میں تخت خلافت پر قابض اس شخص کا نام ہے جس کا باپ معاویہ، جس کا دادا ابو سفیان اور جس کی دادی ہندہ تھی. ہم کیوں اس غلط فہمی کا شکار؟ جو بھی شخص وہ کردار ادا کرے کہ حق کو باطل کر دے، باطل کو حق کر دے، جو بھی شخص انسان کو اللہ کی عبودیت سے نکال کر اپنے پیچھے لگائے، جو بھی شخص انسان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، وہ چاہے 61 ہجری کا ہو یا 1444 ہجری کا ہو، وہ یزید ہے. یزید نام سے نہیں ہے، کردار سے ہے. اگر نام سے ہوتا تو 61 ہجری کے بعد بہت سارے اصحاب ائمہ گزرے ہیں جن کے نام یزید تھے. نام سے ہی شخص یزید نہیں بنتا، کردار سے یزید بنتا ہے. کردار سے. کسی اندھے کا نام بصیر رکھ دیا جائے تو بصیر رکھنے کی وجہ سے وہ اندھا بابصارت نہیں ہوتا. ناموں سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ہے کردار. لہذا اگر غور کریں اس بات پر تو یزید ابن معاویہ کے دور میں حسین ابن علی کو جن اسباب، جن علتوں، جن وجوہات کی بنیاد پر گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا، وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات کسی بھی معاشرے میں ہوں، میری ذمہ داری ہے. وہ وجوہات کسی بھی شہر میں ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے خلاف نکلیں، بات کریں، عمل کریں، لوگوں کو روکیں. اور اس کا بہترین ذریعہ یہی ممبر ہے، یہی ممبر. اس لیے جب امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی تو آپ نے جو چیلنج کیا وہ کیا ہے؟ اے یزید، مجھے اجازت دے کہ میں بھی اس لکڑی کے مجموعے کے اوپر چڑھ کر کچھ بیان کروں. اس کو آپ نے ممبر نہیں کہا، کہا اس لکڑی کے مجموعے کے اوپر، اس کرسی کے اوپر چڑھ کر میں بھی کچھ بیان کروں. کیوں؟
اس لیے کہ اگر اس ممبر سے دین محمدی بیان ہو، یہ ممبر ہے، دین محمدی بیان نہ ہو تو یہ لکڑی کا تخت تو ہے، ممبر رسول نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، عزاداری یعنی پاکیزگی، مجلس یعنی پاکیزگی، سچائی، جھوٹ نجاست ہے یا پاکیزگی ہے؟ جی ذرا اونچی آواز سے بولیں، نجاست ہے۔ ائمہ اہل البیت سے جھوٹ جا کے جڑ سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں۔ جھوٹا جڑ سکتا ہے؟ نہیں، جب تک اس جھوٹ کو چھوڑے نہیں۔ ائمہ اہل البیت پاکیزہ ہے، ان سے جڑنے کے لیے پاکیزگی چلتا ہے، ان سے متصل ہونے کے لیے پاکیزگی چلتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عقائد کی کتابوں میں شفاعت کی جب بحث آتی ہے تو کہتے ہیں شفاعت کیا ہے؟ ضم الشیء الی مثلہ۔ ضم الشیء الی مثلہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کو اس کے مشابہ چیز سے جوڑنا۔ یہ جو آپ شبیہ نکالتے ہیں، کیوں اس کو شبیہ کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کربلا والوں کی ان علامتوں کی شبیہ ہے، یعنی بظاہر شکل و صورت میں ان کی طرح ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ شبیہیں بناتے ہیں، اس شبیہ کو کتنا تقدس دیتے ہیں؟ کیوں وہ تقدس دیتے ہیں؟ اس اصل سے مشابہت کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے تو وہ جو بنانے والا ہے اس کو اس اصل سے مشابہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ جو لکڑی کی ہم شبیہ بنا رہے ہیں اس کو تو ہم تقدس دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اس اصل کے شبیہ ہے۔ ہم جو بنانے والے ہیں، وہ مہمان جو بنانے والا ہے، وہ انجمن جو بنانے والی ہے، وہ دوست جو بنانے والے ہیں، نکالنے والے ہیں شبیہ ہیں، وہ امام حسین سے شباہت اختیار نہ کریں، لکڑی کو شبیہ بنائیں، خود کو شبیہ نہ بنائیں۔ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کربلا سانچہ ہے، سانچہ، اور عزادار وہ ہے جو اس سانچے میں ڈھل سکے۔ جو ہے میری اس بات کی طرف اس کو منفی جہت نہ دیجیے گا، ذرا غور سے سوچئے گا۔ وہ شخص جس کی زبان آلودہ ہو، نگاہ آلودہ ہو، دل آلودہ ہو، کان آلودہ ہو، پیٹ آلودہ ہو، اور شب و روز سینہ پیٹے یا حسین کہے، کیا اس کا سینہ پیٹنا اور ماتمداری کرنا اس کو شبیہ حسین بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جب اندر سے پاک ہوں گے تو پھر کسی کا کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کی زندگی شب و روز حسین کی شباہت اختیار کر لے گی۔ سروات دے جب محمد و آل محمد۔ یاد رکھیں، یہ جو عزاداری ہے کوئی اس کو کم نہ سمجھے، عزاداری کو کوئی کم نہ سمجھے۔ عزاداری اتنی عظیم عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کب؟ جب روح ہے پیغام حسینی اور شہدائے کربلا اس عزاداری میں نظر آئے۔ بہت عظیم عبادت۔ اب ذرا آپ سوچئے، امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، تبدیل کرنے کے بعد مکہ سے جب نکلتے ہیں تو احرام اتار دیتے ہیں، جو کہ عمرہ ہو گیا۔ ساری دنیا کا رخ کعبے کی طرف ہے اور حسین ابن علی کی پشت کعبے کی طرف۔ کیوں ایسا ہے؟ سوال یہ ہے
اگر وہ عبادت ہے تو پھر امام حسین کا رخ بھی ادھر ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر باقی لوگوں کا بھی رخ اس طرف ہونا چاہیے جس طرف حسین بن علی کا رخ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ معرفت ہے، فرق معرفت میں ہے۔ باقی تمام لوگ اپنی روٹین کی زندگی میں خود کو آزاد سمجھتے ہوئے صرف حج کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، حج کے بعد آزاد ہے، جیسے چاہے کریں اور جیسے چاہے لوگ کریں، انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن حسین بن علی کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ تن جو ہے بدن، امت کو اس تن سے تشبیہ دی جائے، اس بدن سے تشبیہ دی جائے، تو بدن میں اگر بیماری پیدا ہوتی ہے تو ذمہ داری یہ ہے کہ اس بدن سے اس بیماری کو نکالنے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ ہاتھ یہ نہیں کہہ سکتا پیٹ میں درد ہے مجھے تو نہیں ہے، ٹانگ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاتھ میں درد ہے مجھے کیا غرض ہے، سر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے انگوٹھے میں درد ہے مجھے کیا غرض ہے۔ اگر اسلام ایک مجموعی نظام کا نام ہے، امت اس مجموعی نظام کے فالوورز کا نام ہے، تو پھر جہاں بیماری پیدا ہوگی اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کی ذمہ داری اس پورے سسٹم کی ہے۔ جب وہ سسٹم یہ کام نہ کرے تو پھر ایک جراح کی، ایک آپریشن کرنے والے جراح کی، چیرنے پھاڑنے والے جراح کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو آپ سرجن کہتے ہیں۔ اور حسین ابن علی امت کے اس پیکر کے، اس جراح اور سرجن کا نام ہے جس نے امت کے اس بدن سے گند کو نکال کر اس کو پاکیزگی اور حیات عطا کیا ہے۔ اس لیے دیکھیے یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، اس کا تعلق ہم میں سے ہر فرد کے ساتھ ہے، ہر فرد کے ساتھ۔ میں نے اس کی مثال ممبر سے دی تھی، اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر ہوتی ہے تو سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مجھے غلطی کی طرف متوجہ کریں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ دین سے متصادم بات ہے، اس کی آپ تکرار نہ کریں۔ اگر میں درست ہوں تو آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا، اگر درست نہیں ہوں تو پھر آئندہ آپ مجھے نہیں بلائیں گے۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہے، یا ایک آدمی مریض ہے یا ایک آدمی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، غلطی قابل بخشش ہے، مریض ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے اور آپریشن ہونا چاہیے تاکہ وہ گند اور بیماری اس کے اندر سے نکل سکے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج صرف سردرد کی گولی ہے، اسپرین ہے، کوئی اور اس طرح کی ٹیبلٹ ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کی سرجری کے بغیر وہ بیماریاں ٹھیک ہو نہیں سکتی۔ یہ جو پھوڑا اندر پیدا ہوتا ہے، جسم کے اندر پس پیدا ہوتا ہے، اس پس کی جب تک آپ جراحی نہیں کرتے، گندا خون باہر نہیں نکالتے، اس وقت تک بدن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اینٹی بائیوٹک گولیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پس کو، گندے خون کو صاف کر سکے۔ تو حسین ابن علی کی یہ جو تحریک ہے، یہ اس معاشرے کے اندر سے گند کو ختم کرنے کی تحریک ہے، گند کو ختم کرنے کی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے صرف 60 ہجری میں ہو، 80 ہجری میں بھی وہی ہے، 100 ہجری میں بھی وہی ہے، 1400 ہجری میں بھی وہی ہے، 1440 ہجری میں بھی وہی ہے۔ حسین اپنے اس پیکر اور بدن کے ساتھ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن حسین کی روح موجود ہے، حسین کا عزم موجود ہے، حسین کی تعلیمات موجود ہے، حسین کا کردار موجود ہے، حسین کا کلام موجود ہے، حسین کی فکر موجود ہے، حسین کا شعور موجود ہے، اس شعور کے ساتھ شعار بھی موجود ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ان عزاداریوں اور ان مجالس کے ذریعے سے حسین ابن علی کی معرفت حاصل کریں، حسین ابن علی کی معرفت۔ اس لیے لچھدار باتوں سے ہم حسین ابن علی تک نہیں پہنچ سکتے،
ہمیں اس کے لیے وہ رول ادا کرنا ہے جس سے حسین راضی ہو، جس سے حسین خوش ہو، جس سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا دل ہم سے راضی ہو. سب آپ مجھے محمد یا آپ کے سلوات کی آواز نہ جانے آپ کے تھکن کی علامت ہے یا پھر آپ بور ہو گئے ہیں. اگر تھکے نہیں ہیں، بور نہیں ہوئے، تو پھر سلوات اس طرح سے بھیجیں جس طرح سے بھیجنے کا حق ہے واجب کرنوں کے ساتھ. اب ذرا غور کیجیے گا، جب ہم کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس عزاداری کو سمجھنا چاہتے ہیں، عزاداری کیوں ہے؟ ایک ہے عزاداری کا ایک سطحی اور عوامی تصور کہ عزاداری ثواب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عزاداری کے لیے ہر عمل ثواب کا باعث ہے، اس کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں عزاداری کے لیے ثواب، شریک ہوتے ہیں ثواب ہے، سنتے ہیں ثواب ہے، غمگین رہتے ہیں ثواب ہے، غم کا لباس پہنتے ہیں ثواب ہے، اشک بہاتے ہیں ثواب ہے، تبرک دیتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں، نیازیں پکاتے ہیں، بانٹتے ہیں ثواب ہے، ذکر حسین کو عام کرتے ہیں ثواب ہے. لیکن کیا ثواب کے لیے عزاداری ہے یا ثواب عزاداری کا ایک سائیڈ کا فائدہ ہے؟ عزاداری کا ہدف ثواب ہے یا عزاداری کا ہدف کچھ اور ہے اور ثواب اس کا ضمنی فائدہ ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ عزاداری سید الشہداء کو ثواب کے ہدف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ کربلائی شعور نہیں رکھتے. ثواب سب کچھ ہے، تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کر دے تو اس کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے اسے غلطی ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص صرف ایک جملہ بھی کہے تو امام حسین علیہ السلام اس کا احسان دیکھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اب بات آئی گئی ہے تو میں آخر میں اس حوالے سے ایک بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس بات کو میں کمپلیٹ کر لوں. ذرا سلوات بھیجیں پر محمد والے محمد. امام حسین علیہ السلام سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے تو وہ یہ نہیں فرماتے کہ ثواب مل سکے، یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں نے اس لیے گھر بار اور بچوں کے ساتھ مدینہ نہیں چھوڑا کہ چاہوں اختیار پر قبضہ کر لوں، حکومت کروں، دوسروں کو حکومت میں شریک کروں. اس لیے نہیں. اس لیے بھی نہیں کہ مجھے کوئی شہرت چاہیے، اس لیے بھی نہیں کہ مجھے کوئی دولت اور اقتدار چاہیے، اس لیے بھی نہیں کہ میں معاشرے میں فساد برپا کروں، اس لیے بھی نہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے الجھاؤں اور جنگ شروع کروا دوں. اس لیے تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ انما کا مطلب ہے حصر. حصر کا کیا مطلب ہے؟ حصر یعنی یہ چار دیواری. آپ جب امام بارگاہ کے عنوان سے یا مسجد کے عنوان سے چار دیواری بناتے ہیں تو آپ اس زمین کو محصور کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے نہ باہر نہ چاروں طرف، یہ جو اس کے اندر کا ایریا ہے یہی ہے امام بارگاہ. انما کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے ہدف. انما میں نے بلا کسی شک اور تردد کے قیام کیا ہے، خروج کیا ہے، گھر سے نکلا ہوں. کس لیے نکلا ہوں؟ ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور منکرات سے لوگوں کو روکوں. منکرات باطل پرستی منکر ہے، طاغوت پرستی منکر ہے، جھوٹ منکر ہے، خدا سے بغاوت منکر ہے، شراب نوشی منکر ہے، اللہ کے احکام کی پامالی منکر ہے، رشوت ستانی
منکر ہے، کسی کا دل جلانا منکر ہے، کسی کی غیبت کرنا منکر ہے، کسی کا مال کھانا منکر ہے، کسی کا حق چھیننا منکر ہے. یہ سارے کے سارے منکرات ہیں. اور اس کے مقابلے میں اوامر خدا ہے، معروف جن کو کہا جاتا ہے. اس نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کو ٹھیک کر سکوں. جتنا میں ٹھیک کر سکا الحمدللہ، جو ٹھیک نہیں کر سکا وہ یہ جانے، ان کا کام جانے. میرے ذمہ ہے کہ میں لکھ لوں اور یہ کام کروں. تو کیا یہ صرف امام حسین کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ صرف کربلا والوں کی ذمہ داری تھی جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی مذمت؟ جی مذمت کرتے ہیں. کیوں مذمت کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے حق کے اس رستے میں، اس فریضے کی ادائیگی میں حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا. تو کیا آج حسین موجود ہے یا نہیں ہے؟ حسین کا پیغام موجود ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی ظلم ستیزی موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج میں ایک عرب دنیا کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. یمنیوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اس کے ساتھ عربی میں کیپشن ہے. ایک باپ اپنے زیادہ سے زیادہ 6-7 مہینے کے بچے کو اپنی گود میں لے کے ہسپتال میں داخل ہوا، اور دیکھنے والے نے فوراً جو وہ منظر دیکھا تو اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی. وہ کیا ہے؟ بچہ بھوک کی وجہ سے سوکھ چکا ہے، سوکھ چکا ہے. بچہ سوکھا ہوا ہے، اس کو خوراک چاہیے. اب خوراک چونکہ بدن کا سارا نظام سوکھ چکا ہے، اس لیے کھانا اس کو کھلا نہیں سکتا. لہذا وہ ہسپتال لے کے آیا کہ نرس اور ڈاکٹرز اس کو انجیکشن کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ایسی کوئی خوراک دے جس سے بچہ بچ سکے. لیکن بچ نہیں پاتا. اسی خشک کیفیت میں وہ بچہ وہیں پر ڈاکٹروں کے ہاتھوں مر جاتا ہے. حضرت علی اصغر کی شہادت پر گریہ کرنے والوں کا دل اگر اس بچے کی اس حیات اور ممات کی کیفیت کو دیکھ کر تڑپتا ہے تو وہ علی اصغر کا غلام ہے. اور اگر اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے تو پھر وہ کربلا کا راہی نہیں ہے. یہ ہماری عملی زندگی ہے، نہیں میری اور آپ کی. امام علی علیہ السلام کو خبر ملتی ہے کہاں؟ کوفہ میں. خبر کیا ملتی ہے؟ شام سے نکلتے ہوئے، شام سے دمشق سے نکلتے ہوئے ایک عیسائی خاتون، عیسائی مسلمان نہیں، عیسائی خاتون نکلی، اکیلی تھی. جب شہر سے باہر نکلنے لگی، چند دمشق کے شام کے اوباش بدماش لڑکوں نے اس کو گھیرے میں لے. اس کے پاؤں میں پازیب تھے. ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے، جنوبی پنجاب میں بعض جگہوں میں یہ کلچر ہے، اور پٹھانوں میں بھی ایک زمانے میں یہ کلچر تھا. آج کا مجھے نہیں پتا، بلوچوں میں بھی ہے، عربوں میں بھی تھا اور ہے کہ خواتین جیسے ہمارے ہاں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، پاؤں میں پازیب پہنتی تھیں. وہ خاتون پاؤں میں پازیب پہن کر شہر سے باہر آئیں تو کچھ اوباشوں نے گھیرے میں لے لیا اور لینے کے بعد اس کے پاؤں کے پازیب اٹھا لیے. اس کی عزت نفس پر ہاتھ نہیں ڈالا، اس پر کوئی اور ظلم نہیں کیا، پازیب اتار دیے، اس کی حرمت کو پامال کیا اور اس کی آزادی کو سلب کیا. خبر ملی کہاں؟ کوفہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے صلاح عام کا اعلان کر دیا، سب مسجد میں جمع ہو رہے ہیں. کہاں؟ مسجد کوفہ. مسجد کوفہ میں سب جمع ہوئے. آپ منبر پر چڑھے، فرمایا کہ مجھے ابھی یہ خبر ملی ہے کہ شام میں ایسا ہوا ہے، اگر اس ظلم کو سن کر، ذرا توجہ دیں، علی کی روح کتنی بلند ہے، کتنی بلند روح ہے. اس ظلم کو سن کر اگر کوئی شخص دل بند ہو جانے کی وجہ سے مر جائے تو اس کو مرنے کا حق ہے، اس لیے کہ ایسا ظلم ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے میں کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے.
اس طرح کا ظلم کبھی بھی نہ ہونے دینا. کون؟ علی بن ابی طالب. پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا. عملی سیرت کس کی ہے؟ علی بن ابی طالب کی. وہی سیرت حسین بن علی کی ہے. اس لیے یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی بچی کی عزت محفوظ نہ ہو اور میں اس کی عزت کی حفاظت کی خاطر کم از کم لب نہ کھول سکوں تو میں کیسا ہو سکتی ہوں؟ میرے ہمسائے میں، میرے عزیزوں میں بیٹیوں کا حق مار لیں بیٹوں کو زیادہ دینے کے لیے، میں خاموش رہوں، میں کیسا حسینی ہوں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہو، آقا نوکر کا حق مار رہا ہو، کاروباری کا حق مار رہا ہو، رشوت ستانی میں دیکھوں، وہ دیکھنے کے باوجود خاموش ہوں. یہ جو خاموشی ہے یہ کوفیوں اور شامیوں کی سیرت ہے کہ وہ ظلم دیکھیں، خاموش رہیں، صرف اشک بہائیں. کربلا وہ اشک نہیں چاہتی. کربلا اس کربلا کی خواہش یہ ہے اشک بھی بہے اور اندر آپ کے ایک شعلہ، ایک آگ روشن بھی ہو کہ اس اشک کے نتیجے میں آپ ہر ظالم کو ظلم کے تخت سے نیچے اٹھا سکیں. یہ کربلا ہے. یہ کربلا چاہتی ہے کہ آپ ایسے کربلائی بنیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بعد کی راتوں میں گفتگو ہوگی کہ کیسے، کیوں، مولا نے کیا کیا، اہل بیت نے کیا کیا، باقی ائمہ نے کیا کیا. اپنے اپنے زمانوں میں ان تقاضوں کے مطابق کسی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کو ترک نہیں کیا. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہے. سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. پہلا کیا ہے جی؟ ذرا اونچی آواز سے بولو. نماز ہے. بہت خوب، مرحبا. اور دوسرا روزہ ہے. تیسرا، چوتھا، پانچواں جی، چھٹا، ساتواں جی، آٹھواں، نواں جی، اور 10واں. بہت خوب، سب پاس ہو گئے. سوال ہے جو نماز نہ پڑھے آپ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا آپ کو دکھ ہوگا؟ جی دکھ ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں نماز نہ پڑھنے یا نماز میں سستی کرنے والوں کو جس طرح کی وعید دی گئی ہے وہ اس کی انفرادی ہے، انفرادی زندگی. لیکن جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا اس کے جو نتائج ہیں وہ اجتماعی بیان ہوئے ہیں. اب کوئی شخص نماز نہ پڑھے آپ کو برا لگے، امر بالمعروف نہ کرے وہ اچھا ہے. دونوں کے وجوب میں فرق ہے؟ نہیں. دونوں کی فرضیت میں فرق ہے؟ نہیں. تو وہ نہ کرے کوئی شخص تو آپ کو برا لگے، یہ نہ کرے تو اچھا لگے، کوئی بات نہیں. اور اگر کوئی کرے تو برا لگے، بھائی یہ خواہ پنگے لے رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دین مکمل طور پر اپنانے سے انسان دیندار بنتا ہے، پک اینڈ چوز سے نہیں. جو مجھے پسند ہے، جو مجھے وعدہ کھاتا ہے وہ میں قبول کر لوں، جو مجھے وعدہ نہیں کھاتا وہ چھوڑ دوں. اس سے دین نہیں بنتا اور دیندار نہیں بنتا. اس لیے اگر کرنا ہے تو پھر پورے پہ عمل کرنا ہے. کچھ کو چھوڑ کر اور کچھ پر عمل کر کے انسان دیندار نہیں بنتا. میں بعد میں کسی موقع پہ اگر توفیق ملی تو اس والے سے بعض روایات اور احادیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جس فریضے کو زندہ کیا ہے وہ کتنا عظیم فریضہ. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے حسین ابن علی جان دیتے ہیں، حسین ابن سر دیتے ہیں، حسین ابن علی اپنی بہنوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں. اس لیے کہ اتنا عظیم فریضہ. سلام محمد علیہ وسلم.
کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں، کسی کا قرض نہیں۔ آپ اپنی عملی زندگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی حسین ابن علی کے لیے اگر کرتے ہیں نا، تو حسین ابن علی اپنے آپ پر آپ کا قرض نہیں رکھتے، کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ لوٹاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوار عالم تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہا کہ میرے ایک جاننے والے تھے، عراق کے بارڈر کے علاقے پر، جہاں سے یہ جو زمینی بارڈر ہے ہمارا، اپنا کوئی بارڈر نہیں ہے، یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو پہلے ایران جاتے ہیں، ایران سے گزر کے پھر عراق میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پر ایک جگہ ہے رمیسا، کہ وہاں پر ایک بزرگ مجھے ملے، 80 سال تقریباً عمر تھی، اور میں نے دیکھا کہ یہ ہر سال کاروان لے کر کربلا جاتے ہیں اور ان کی زیارت کرواتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی انہونی ایسی چیز جو اس دوران میں 80 سال آپ کی عمر ہوگی اور آپ ہمیشہ کاروان لے کر کربلا جاتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہوگا کہ ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جس نے مجھے بڑا متاثر کیا؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا پچھلے سال، کہتے ہیں پچھلے سال ہمارے قافلے میں ایک بوڑھا آیا، تو وہ بوڑھا اپنے ساتھ 2 کلو چاول 1-2 کلو دال لے کر چلا، اور کربلا کے رستے میں ہمارے ساتھ محو سفر رہا، جہاں جہاں زائر کو دیکھتا، جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے زائر گزرتے ان کو وہ کھانا کھلاتا۔ یہ بات ہے صدام حسین کی حکومت کے آخری سال کی، آخری سال۔ کہتا ہے ایک جگہ جب ہم پہنچے تو ہم نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر۔ اب اس زمانے میں صدام کے دور میں یہ جو آج مشی ہوتی ہے یہ نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ جیسے یہاں پر روکا جاتا ہے، کیوں روکا جاتا ہے؟ وہی وجوہات وہاں پر بھی تھی، روکتے تھے، کہتے تھے نہیں جانے کی اجازت نہیں۔ تو لوگ چھپ کر ان رستوں سے جاتے تھے جو رستے عام طور پر معمول کے مطابق استعمال نہیں ہوتے۔ آج کل تو آپ نجف سے شارہ پر چڑھتے ہیں، 80-90 کلومیٹر چلتے ہیں اور کربلا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت لوگ فرات کے کنارے جو کچے رستے تھے ان کچے رستوں سے چلتے ہیں۔ اگر کوئی حکومتی کارندہ آ کر پوچھتا تو کہتے ہیں ہم اگلے گاؤں میں اپنے ملنے والوں سے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے قافلوں کی صورت میں نہیں جاتے تھے، لیکن پتہ سب کو ہوتا تھا کہ ہم نے جانا کربلا ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور حب اور محبت اور عشق کو زندہ رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے۔ کہنے لگے ہم جا رہے تھے ایک جگہ، یہ جو صدامی انتظامیہ تھی اس کے ایک فوجی نے ہمارا رستہ روکا، کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے اگلے گاؤں جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑاؤ ڈال دیا، ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ کھانا ہے۔ وہ جو بوڑھا تھا اس نے اپنے ساتھ جو کھانا وانا بنایا ہوا تھا وہ لے کے کچھ زائرین گزر رہے تھے ان کو دینا شروع کر دیا۔ تو یہ شخص آیا، اس نے پاؤں کا ٹھوکر مارا، ٹھوکر مار کر اس کا وہ جو کھانا تھا جو اسے نیاز کی نیت سے بنایا ہوا تھا اس کو گرا دیا، ٹھوکر مار۔ جیسے ہی اس نے گرایا یہ بوڑھا بہت رویا، کہا کہ تم نے مجھ سے بہت ظلم کیا ہے، میں جاؤں گا امام حسین کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ جیسے اس نے یہ کہا تو اس نے صدامی سپاہی نے کہا جاؤ جس سے بھی شکایت کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یہ شخص روتے ہوئے وہاں سے کربلا تک گیا، امام حسین کی بارگاہ میں جا کے۔ اب ان کے ہاں ہر معاشرے کے کچھ کلچر ہوتے ہیں، کچھ رویے اور کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ یہ عربوں میں اور خصوصاً عراقی میں ایک طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عراقی سر پہ رومال ڈالتے ہیں، رومال کے اوپر ایک وہ گول سیاہ رنگ کی پٹی ڈال دیتے ہیں، گول اور رسی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ نے دیکھا کسی عراقی نے یہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی مصیبت زدہ ہے جو احتجاج کے طور پر یہ کام کر رہا ہے، ورنہ اس کی جگہ سر ہے۔ اس نے اسی احتجاج کی شکل اختیار کرنے کے لیے وہ رسی اٹھائی، گلے میں ڈالی اور چل پڑا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب عراقیوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ جب وہ کربلا میں پہنچتے ہیں اس طرح سے
تو سر پہ ٹوپی ہے اتار دیتے ہیں، امامہ ہے اتار دیتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی چادر ہے اتار کر ننگے سر امام کی بارگاہ میں احتجاج کرتے ہیں اور اپنی شکایت پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں گیا، یہ شخص گیا، جا کے اس نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رو کے شکایت کی اور عرض کیا کہ مولا جب تک آپ اس شخص سے انتقام نہیں لیں گے جس نے میرا اس طرح سے دل دکھایا ہے، میں آپ کے لیے نیاز بنا کے لے کے آیا تھا، تب تک میں آپ کا حرم چھوڑ کے نکلوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر کافی دیر بیٹھا رہا، روتا رہا، اور اس کے بعد جب تھک گیا تو نکل گیا۔ جا کے جہاں پر مسافر خانہ تھا وہاں پر رہا، وہاں پر پہنچ کے تھکا ہوا تھا، لیٹ گیا، سو گیا۔ دیکھا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، امام تشریف لائے اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مولا آپ کو تو پتا ہے اس شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور میں اس کی شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا دیکھو تم جو اس کو تباہ کرنے کی دعا کر رہے ہو یہ میں نہیں کر سکتا۔ عرض کیا کیوں؟ کہا کہ اس نے ہم پر ایک احسان کیا ہے، اس احسان کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ وہ کیا احسان ہے؟ فرمایا ایک امام اس سے فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جب ایران اور عراق کے جنگ کا دور تھا، ایرانی طیاروں نے اس علاقے میں حملہ کیا، بمباری کی، یہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ فلان چیک پوسٹ پر تھا، وہاں پر جب حملہ ہوا اس کے وہ 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے کہ یہ نام تھے، وہ مر گئے، یہ وہاں سے بھاگا، گرتے پڑتے تڑپتے اچھلتے کودتے پہاڑیوں سے ہو کے ایک جگہ پہنچا جہاں پر بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، دیکھا پانی کا ایک مجموعہ ہے، تھوڑا سا پانی ہے، پیاسا تھا، اس نے پانی جیسے ہی ہاتھ میں لیا تو اس کو میں یاد آیا، اس نے کہا صلوات اللہ علی الحسین، صلوات اللہ علی الحسین۔ اس نے یہ کہہ کر وہ پانی پیا تھا اور یہ اس کا ہم پر احسان ہے، اس لیے ہم اس کو تباہ نہیں کر سکتے۔ یہ سنا آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب میں کاروان لے کر جا رہا تھا، یہ شخص آیا، کوئی 10 بڑی بڑی دیگوں میں 10 من سے زیادہ چاول لے کر اور مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں لے کر۔ میں نے پوچھا بھائی پچھلے سال تمہارے پاس 2 کلو تھا، آج 10 من اور اتنا سارا لے کر آئے ہو؟ کہا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ میں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ کہا یہ واقعہ ہوا کہ جب میں امام کو میں نے خواب میں دیکھا، امام نے یہ فرمایا تو پھر میں اٹھا، اٹھ کر دوبارہ آیا اسی جگہ جہاں پر وہ سپاہی تھا، اس نے مجھے دیکھا دور سے، مسکراتے ہوئے کہا تو تم نے شکایت کر دی؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے شکایت کی ہے لیکن تمہیں تنہائیوں میں بتاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہا میں نے تم سے تنہائیوں میں بات کرنی ہے۔ وہ پہلے نہیں مانا، بعد میں جب میں نے اصرار کیا تو وہ آ گیا، میں اس کو تنہائیوں میں لے گیا۔ میں نے کہا میں نے تمہاری شکایت امام حسین سے کی تھی، امام حسین نے فرمایا کہ اس نے ہم پر ایک احسان کیا ہے، اور وہ اس واقعے میں جب تمہارے 2 ساتھی مارے گئے تھے تم بچ گئے تھے اور تم نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا صلوات اللہ علی الحسین۔ جیسے یہ سنا ساروں قطار روتے ہوئے زمین پر گرا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں توبہ کرتا ہوں، میں واپس آتا ہوں، تم جتنا ہو سکے حسین کی بارگاہ میں ایسی نیازیں بناؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا اور میں تمہیں پیسے دوں گا، لہذا آج جو میں اتنا سارا کھانا لے کے آیا ہوں یہ اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں۔ امام حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے، امام حسین دیتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اخلاص، دل، اگر دل سے کوئی شخص صرف 2 جملے ہی کیوں نہ کہے، اس کی بارگاہ سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ آپ کریے تو دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ شعور حسینی ہونا بھی ضروری ہے۔ کربلا والوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ کربلا والے باعث تخلیق عالم ہے، جو کہ حسین مرکز ہے، اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ ایام جہاں حسین کے ہیں وہیں زینب کے ہیں، وہیں زینب کے ہیں۔ شہدائے کربلا میں آپ کو مختلف شخصیات ملتی ہیں، عمر کے مختلف حصوں میں شخصیات ملتی ہیں، آپ کو تعجب ہوتا ہے جب آپ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھتے ہیں۔
عجیب کردار، عجیب کردار. زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ان بچوں کو حضرت عبداللہ ابن جعفر کی اجازت سے اپنے ساتھ رکھا ہے اور لے کر آئی ہے کربلا تک. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ان بچوں کے ذہن میں ہمیشہ حضرت زینب یہ بات ڈالا کرتی تھی کہ بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب قربانی کا وقت آئے تو تم کوئی ایسی کمزوری دکھاؤ کہ میں مولا کی بارگاہ میں آنکھ اٹھا نہ سکوں، ایسا نہ ہو. یہ تربیت اور مسلسل تربیت. اس لیے شب عاشور بھی اسی تربیت کا انداز جاری تھا. اس لیے روایات میں ہے کہ جب ظہر عاشور اہل البیت کے بچوں کی قربانیوں کے دفتر کھلے تو زینب سلام اللہ علیہا امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا مولا اب اجازت دیجئے میرے بچے آپ پر قربان. بڑا سخت ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور بہن کے بچے قربان گاہ میں کھڑے ہوں اور اپنا سر کٹا رہے ہوں اور بھائی اس کو دیکھ کر بہن سے آنکھ ملا سکے. بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. کوشش کی کہ بہن ان بچوں کو روک لو، مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں تمہارا سامنا کر سکوں. مولا نہیں، میں نے ان بچوں کو آپ پر قربان کرنا ہے. بڑی مشکلوں سے مولا نے اجازت. یہ بچے جب اجازت ملی تو تاریخ کہتی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں گئی. ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے لباس رزم پہنایا، ان کے سروں پر اپنے ہاتھوں سے امامہ رکھا، ان کے نیام میں اپنے ہاتھوں سے تلواریں رکھی، یہاں تک کہ ان کے سروں پر کنگھی بھی اپنے ہاتھوں سے کی. اور پھر فرمایا بچوں اپنے ماں اور باپ کی لاج رکھنا، مولا کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. یہ بچے نکلے، میدان میں پہنچے، ماموں نے رخصت کیا. کس جگر کے ساتھ رخصت کیا میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ بچے میدان میں آئے تو ان بچوں نے جو اپنا تعارف میدان میں پیش کیا نا وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ تو پہچانو، ہم وہ ہیں جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، ہم وہ ہیں جن کی رگوں میں زینب کا دودھ خون بن کر دوڑتا ہے، ہم وہ ہیں جن کے چچا جعفر بہشت میں پھلوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو حسین کی گود کے پلے ہوئے ہیں. آؤ مقابلے کے لیے. اس رجز خانی کے نتیجے میں حملہ ہوا، کئی اشقیاء فی النار ہوئے، بچے گر گئے اور جام شہادت نوش کر لی. لیکن بڑا عجیب معرکہ ہے اور عجیب منظر ہے کہ جب کبھی کوئی عزیز، کوئی پیارا گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر گرتا، اگر اہل البیت کے بچے ہوتے تو حسین ابن علی کے ساتھ زینب بھی پہنچ جاتی. تاریخ میں ہے کہ جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے نا تو امام حسین جب سرحانے پہنچے تو دیکھا زینب پہلے پہنچی ہوئی، زینب پہلے پہنچی ہوئی. لیکن یہاں پر عجیب ہے، امام حسین ان دو بچوں کے سروں پر پہنچے، دیکھا کوئی نہیں ہے. ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر گھسیٹتے ہوئے لاشیں، گھسیٹتے ہوئے پاؤں زمین پر لکیریں بنا رہے ہیں، لے کے خیمگاہ کی طرف آ رہے ہیں. اب عجیب منظر ہے کہ خیموں سے تمام مخدرات نکلی، ان بچوں کا استقبال کیا، گریا ہوا، لیکن زینب کہیں نظر نہیں آ رہی. کیسی عظیم ہمت ہے، کیسا عظیم حوصلہ ہے کہ یہ ماں اپنے بچوں کے جنازے کو دیکھنے کے لیے نہیں نکلتی. کیوں؟ کہیں بھائی کی آنکھوں میں شرمندگی نہ آئے. زمانہ گزرتا چلا گیا. ان اسیروں کو کوفہ و شام کے بازاروں سے پھرا کر جب زندان شام میں پہنچایا گیا، ان کی درخواست پر کہا گیا کہ بھئی آپ ہمارے شہداء کے سر ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم عزاداری کر سکیں، رو سکیں اپنے عزیزوں پر. اب تاریخ کہتی ہے کہ اجازت ملی، شہداء کے سر ایک ایک کر کے اندر داخل ہونے لگے. تاریخ کہتی ہے علی اصغر کا سر داخل ہوا تو رباب نے آگے بڑھ کر تڑپ کر اپنا بچہ سینے سے لگایا. عباس کا سر داخل ہوا، کلثوم آگے بڑھی، سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا.
ایک ایک کر کے سر آتے رہے، کوئی نہ کوئی خاتون آگے بڑھتی رہی اور اس سر کو اٹھا کر سینے سے لگاتی رہی اور بیان کرتی رہی۔ ایک دفعہ 2 سر ساتھ میں داخل ہوئے، کون؟ اولو محمد کے سر۔ جب یہ سر داخل ہوئے تو اب کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ان سروں کو وصول کرنے کے لیے۔ اب سوال اٹھا کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کوئی وارث نہیں ہے جو ان سروں کو اپنے سینے سے لگا سکے۔ جواب آیا نہیں، سروں کا وارث زینب کو اپنے بچوں کے سروں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی اور مولا حسین کے سر کا انتظار ہے۔